ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ جب بھی اللہ رب العزت اپنے مخصوص اور نیک لوگوں یعنی اللہ کے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعہ سب سے پہلے وحی، اور وحی کے ساتھ کتاب، علم اور حکمت اور احکام، ان تماموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لا کے پہنچانا، یہ تو اللہ کے برگزیدہ فرشتے کا کام ہی تھا۔ تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی تھا کہ جو ان کو من جانب اللہ یعنی اللہ رب العزت کے طرف سے جو ان کا فرشتہ اللہ کا احکام یا اللہ کا پیغام یا اللہ کی کتاب، یہ تین چیز لا کر جو ہے اپنے نبی تک لا کر پہنچانا، یہ فرشتے کا کام تھا۔ پھر اس کے بعد حضرات انبیاء کرام کا کام یہ ہے، یا ایھا الناس انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یعنی جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو دیا گیا، اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعہ دیا گیا، پھر وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی تھا کہ جا کے اپنے قوم کو جو ہے اللہ کی بات بتا دینا، اور اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ان کو کہہ دینا، اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے اور اللہ کی کتاب کو مان کر چلنے کے لیے، یہ حضرات انبیاء کرام کا مقصد ہی تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العزت انسان کو بتلاتا ہے کہ میں نے تو آسمان بنا دیا، چاند و سورج کو بنا دیا، اور دن رات کو پیدا کر دیا۔ تو انسان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور انسان کو اس چیز پر جو ہے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کون ہے جو رات کو دن کرتا ہے، دن کو رات کر دیتا ہے، چاند سورج کو بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ اور کیسے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کام بڑا ہے۔ یہ انسان ایک مٹی سے بنا ہوا، ایک ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ایک آدمی کا شکل بنا کر، انسان کا شکل بنا کر، پھر قرآن اسی کو کہتا ہے ہم نے تو بہترین ڈھانچوں سے تجھے بنایا ہے۔ کوئی انسان کہیں اپنے زبان سے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ میرے کان کو یہاں سے یہاں کر دے، تو اسی کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین ڈھانچوں میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے کہ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، آدمی اپنے دنیا میں اترا نہیں ہے، ایک انسان کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا آنکھ کہاں ہونا چاہیے، اس کا زبان کہاں ہونا چاہیے، اس کا کان کہاں ہونا چاہیے، لیکن یہ قدرت خداوندی کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو اگر دو ہاتھ سے اگر ایک جگہ کو کھود دیتا ہے، پھر اسے وہاں کچھ لگانا چاہتا ہے، لگا لیتا ہے، لیکن اسی انسان کے عقل تک اس کام کے انجام دینے کو، اس کام کے پورا کرنے کا مالک ہی اللہ ہے۔ ایک آدمی ہے چل کر جانا والا ہے، وہ کیسے چلے گا جب تک اللہ رب العزت اس کے پیر کے اندر طاقت نہیں دیں گے، قدرت نہیں دیں گے، تو وہ انسان کیسے چلے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا اللہ بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی دوسری آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو اللہ رب العزت تمہارے اوپر اتار دیے، یعنی قرآن ہو یا اللہ کے نبی کی حدیث ہو، ہمارا کام اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر زندگی گزارنا ہے۔ پھر قرآن مخاطب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن کہتا ہے اگر پورے قرآن کے اندر اگر پڑھا جائے یا تلاوت کیا جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، کتنے پیارے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں ایسا نہیں آیا کافروں سے مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے مومنوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے کفار و مشرکین سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پہلے ایمان والوں کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ایک اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کو جو ہے اپنے جنت کا اور اپنے جنت کے اندر جو ہے انعامات ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہیں مومنوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر کہیں اپنے انعامات کا ذکر کرتا ہے تو پھر کہیں وہیں قرآن کے اندر کہتا ہے جہنم بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہوگا اور اللہ سزا دیں گے اور اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کے لیے انعام دیے ہیں, یہ اکرام کیے ہیں. تو کتابوں کے اندر آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, وہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر رات میں اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے بعد, یعنی جو بندہ اگر ایک قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے, اگر وہ پڑھ کے سو جاتا ہے, کتابوں کے اندر آیا ہے وہ پڑھنے والا جب تک سوتا ہے اس وقت تک, یعنی جب تک وہ جاگا نہیں ہے, وہ بیدار نہیں ہوا. اللہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر وہ بندہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے, قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لیتا ہے, پھر وہ سو جاتا ہے, جب تک وہ جاگتا نہیں ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کیسا کریم ہے کہ ایک آیت کے پڑھنے پر اللہ رب العزت اس بندے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کی کتاب, اللہ کے نبی سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور جو ہے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. کتابوں کے اندر آیا ہے, حدیث پاک کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا معمول یہی تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو جانے کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے, پھر تسبیح فاطمہ کا ورد کرتے سے. یہ تھا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, یہ عمل تھا. یہ کس کے لیے؟ اپنے ماننے والوں کے لیے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ پیغام ہے. یہ قرآن ایک پڑھنے کا ایک پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. معلوم ہے سورہ ملک کی کیا خاصیت ہے؟ کتابوں کے اندر آیا ہے اگر کوئی بندہ اگر ہر دن سوتے وقت اگر سورہ ملک پڑھ لیتا ہے, جب وہ دنیا سے جاتا ہے, قبر کے اندر پہنچتا ہے, تو وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کے لیے ایک نگراہ بن جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے باری تعالیٰ, یہ بندہ دنیا میں تو سوتے وقت یہ سورہ کا تلاوت کیا کرتا تھا, جب یہ قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ سورہ ملک اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے قرآن کی تاثیر دیکھیے, اللہ کے قرآن کے اندر کا اکثیر دیکھیے, اللہ کے قرآن کے پڑھنے کا وہ انداز دیکھیے, وہ کرامت دیکھیے, اس کی فضیلت دیکھیے, اس کے انعامات دیکھیے کہ قرآن پڑھنے سے کیا اجر ہوتا ہے. قرآن کے اندر ہے, قرآن کہتا ہے اگر کسی کو اگر پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے اللہ اسے شفا دیتے تھے. یہ قرآن ہے, یہ کسی دوسرے کلام کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اگر بندہ اس کو پڑھتا ہے, وہ اگر پڑھنے کے ساتھ اپنے خدا سے یاد کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, تو قرآن کہتا ہے جس قرآن کو میں نے زمین پر اتارا وہ قرآن, وہ زمین جو ہے قرآن کو لینے کے لیے گوارا نہیں دیا, لیکن آج وہی قرآن کو اللہ رب العزت جس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اس کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. میں دو بات کر کے ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سورہ ملک, اگر سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے تو اگر مرنے کے بعد اگر وہ قبر کے اندر جاتا ہے, اگر اس کو اگر عذاب ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے تو وہ سورہ ملک اس کے لیے جو ہے ایک حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ سورہ ملک کہتا ہے اے اللہ یہ دنیا میں جو ہے یہ مجھے خوب پڑھا کرتا تھا, میں آج اس کا جو ہے حفاظت کا ذمہ داری لیتا ہوں. قرآن ہے, اگر کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے تو عذاب قبر سے وہ زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیجے ہیں, مقصد ہے کہ انسان کیسے اللہ کو مان لے, اللہ کے طریقے پر چل جائے اور نماز کا پابند ہو جائے. اصل انسان کا مقصد یہی ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں کہ ہمارے زندگیوں کے اندر 5 نماز آ جائے تو اللہ ہماری اس کی 5 نمازوں کی برکت سے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے.
سب سے پہلے اگر انسان قبر کے اندر جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا بوجھ ہوگا. اگر ہمارے اندر سے نماز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مسلط کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں مختصر زندگی دیے ہیں, ہمیں اس زندگیوں کے اندر جو ہے اللہ کو مان کر, اللہ کو راضی کر کے, اللہ سے جو ہے توبہ طائب ہو کر اپنے زندگی سے جائے. انسان دنیا سے ایسا جائے, ایمان والا دنیا سے ایسا جائے کہ جو ہے جانے کے بعد اس کو خبر جو ہے اس کے اللہ سے کہے اے اللہ یہ آنے والا بندہ بہت مبارک ہے, بہت خوش قسمت ہے, دنیا میں راضی کر کے آیا, آج یہاں بھی راضی رہے گا. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا